بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کا نظام کچھ ایسا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی آبادی کا نظام کچھ ایسا بنایا ہے کہ ہر جگہ، چاہے دیہات ہو، گاؤں ہو یا شہر، صوبہ ہو یا ملک، محلہ ہو یا آبادی، اس میں دو طرح کے افراد پائے جاتے ہیں، دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں۔ کچھ امراء ہے اور کچھ غربا ہے، کچھ مالدار ہیں اور کچھ غریب ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں، ان امراء کے مالوں میں سوال کرنے والے اور بغیر سوال کرنے والے کا بھی حق ہے۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ ہمارا دشمن شیطان ہم کو نفلی اعمال میں لگا کر ان غربا اور محتاجوں پر خرچ کرنے سے دور رکھے۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ ہمارا کھلا دشمن شیطان ہم کو نفلی اعمال میں لگا کر ان غربا اور محتاجوں پر خرچ کرنے سے دور رکھے، اور ہم ان نفلی اعمال کو، ان زائد اعمال کو سب سے اہم سمجھتے رہے۔ ابو حامد محمد ابن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کی طرف امت مسلمہ کو متوجہ کرنے کے لیے احیاء العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنی کتاب احیاء العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دولت مندوں میں، مالداروں میں، دولت مندوں میں بہت سے لوگوں کو حج پر روپیہ صرف کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو، امراء میں بہت سے لوگوں کو حج پر روپیہ خرچ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ بار بار حج کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو بھوکا چھوڑ دیتے ہیں اور حج کرنے چلے جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے درجہ کے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اخیر زمانہ میں بلا ضرورت حج کرنے والوں کی کثرت ہوگی، حج کے لیے لوگ بار بار جائیں گے۔ اخیر زمانہ میں بلا ضرورت حج کرنے والوں کی بہتات ہوگی، کثرت ہوگی۔ سفر ان کو بہت آسان معلوم ہوگا، روپیہ کی ان کے پاس کمی نہ ہوگی، لیکن وہ حج سے محروم واپس آئیں گے۔ وہ خود ریتوں اور چٹیل میدانوں کے درمیان سفر کرتے ہوں گے، اور ان کا ہمسایہ پڑوسی ان کے پہلو میں، ان کے بازو میں گرفتار بلا ہوگا، مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ مالدار لوگ بار بار حج کرنے والے کوئی سلوک اور غم خاری نہیں کریں گے۔ حضرت بشر ابن الحارث بڑے درجہ کے ولی ہے، بڑے درجہ کے بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ ہے۔ ابو نصر تمار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بشر ابن الحارث رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ میرا قصد حج کا ہے، حضرت میرا ارادہ حج کا ہے، آپ کا کچھ کام ہے؟
تو حضرت بشر ابن الحارث رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بھائی تم نے خرچ کے لیے کیا رکھا ہے، سفر میں خرچ کے لیے کیا رکھا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا 2000 درہم۔ حضرت بشر ابن الحارث رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بھائی تمہارا حج سے مقصد کیا ہے، تمہارا حج سے مقصد کیا ہے، حج سے تمہاری غرض کیا ہے؟ کیا کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا شوق ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خوشنودی مطلوب ہے؟ تو اس نے کہا کہ طلب رضا، یعنی بس اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ تو حضرت بشر ابن الحارث رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بھائی اچھا اگر میں تمہیں ایسی تدبیر بتلا دوں کہ تم گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر دو، تم گھر بیٹھے رہو، حج کرنے نہ جاؤ، اور تمہیں گھر بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ کی خوشی نصیب ہو جائے، تو میری بات مانو، تم یہ 2000 درہم خرچ کر دو، یہی خرچ کر دو، اور تم کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی، تو کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ تو اس شخص نے کہا حج سے مقصود تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، میں تیار ہوں۔ تو حضرت بشر ابن الحارث رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بھائی اچھا تو پھر جاؤ، اس مال کو ایسے 10 آدمیوں کو دے آؤ جو مقروض ہے، بیچارے قرض ادا نہیں کر سکتے ہیں، آپ ان کو یہ پیسے دیں گے تو اس سے وہ اپنا قرض ادا کر لیں گے، اور جو فقیر ہوگا محتاج ہوگا وہ اپنی حالت درست کر دے گا، جو بال بچوں والا ہوگا وہ اپنے بال بچوں کے لیے سامان لائے گا، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، یتیم کا منتظم یتیم کو کچھ دے کر اس کا دل خوش کر دے گا، اور اگر تمہاری طبیعت گوارا کرے اور اگر تمہاری طبیعت یہ چاہے کہ ایک ہی محتاج کو پورا مال دے آؤ تو کوئی حرج نہیں، ایک ہی محتاج کو پورا مال دے دو، 2000 درہم دے دو، اس لیے کہ مسلمان کے دل کو خوش کرنا، بے کس کی امداد، جس کا کوئی سہارا نہیں اس کی مدد کرنا، کسی کی مصیبت دور کرنا، کمزور کی مدد کرنا 100 نفلی حجوں سے افضل ہے، 100 نفلی حجوں سے افضل ہے۔ جاؤ جیسا میں نے تم سے کہا ویسا ہی کر کے آؤ، جاؤ جیسا میں نے تم سے کہا ہے ایسا ہی کر کے آؤ، ورنہ تو بھائی اپنے دل کی بات ہم سے کہہ دو کہ تم نے کیا سوچا ہے، تم کیا چاہتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت سچی بات یہ ہے کہ سفر کا رجحان غالب ہے کہ بس سفر کراؤں، حج کراؤں۔ تو حضرت بشر ابن الحارث رحمت اللہ تعالی علیہ اس آدمی کی بات سن کر مسکرائے اور فرمانے لگے کہ بھائی مال جب گندا اور مشتبہ ہوتا ہے، مال جب حرام اور مشتبہ ہوتا ہے تو نفس تقاضا کرتا ہے کہ اس سے اس کی خواہش پوری کی جائے، اس مال سے اس کی خواہش پوری کی جائے، کہ مال جب گندا اور مشتبہ ہوتا ہے، مال جب حرام اور مشتبہ ہوتا ہے تو نفس تقاضا کرتا ہے کہ اس مال سے اس کی خواہش پوری کی جائے، اور وہ اس وقت اور یہ نفس اس وقت اعمال صالحہ کو سامنے لاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ صرف متقیوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات میں ہمیں ان نفلی حج اور نفلی عمرہ کی بجائے جو بیچارے امت کے محتاج لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان سب کی
امداد کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور بلا وجہ یہ زائد اعمال فرض کے علاوہ ہمیں اپنے مال کو ان امت کے غربا فقراء پر اللہ ہی کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری چینل پیغام حق و صداقت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ دوسروں تک یہ باتیں پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔